ویورز، خانزادہ ہاؤس تو ہو گیا ہے بالکل ہی تباہ۔ عمر کی جو حالت آج کی قسط میں ہم سب نے دیکھی ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی عمر ہے جو اتنی اکڑ کر چلتا ہے، جس کو ارسل کاروبار کے معاملے میں کوئی مشورہ بھی دیتا ہے تو اسے بہت بری نظر سے دیکھتا ہے اور بحث میں اس کے ساتھ الجھنا بھی نہیں چاہتا اور بری طرح سے اس کو ڈانٹ دیتا ہے۔ وہی عمر کی حالت آج کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی جب وہ اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ کارخانہ جل گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نازو کو بجائے اپنے بھائیوں کو دلاسا دینے کے کہ میری جو پراپرٹی آپ لوگوں نے مجھے دی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ سوچنے لگ گئی کہ اگر میں وہاں نہ گئی اس گھر میں تو میرے بھائی میرا گھر بیچ دیں گے۔ وہ فوراً اپنی لالچ میں روحان کے پاس جاتی ہے۔ اگلی قسط کی ٹیزرز میں ہم نے دیکھا کہ وہ روحان کے پاس گئی ہے اس کی ماں کو منانے کے لیے اور روحان کو کہ وہ اس کے ساتھ اس گھر میں رہیں جو اس کے والد نے دیا ہے۔ لیکن روحان کو پتا چل چکا ہے کہ اس نے میری ماں سے کیا شرط رکھی تھی، اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ تو یہاں سے آرام سے چلی جا۔ جب روحان اسے گھر سے نکال دیتا ہے تو وہ واپس آ کر راحم سے کہتی ہے کہ ابریش کو گھر سے نکال دو، بلکہ خود ابریش کو دھکے دینا شروع کر دیتی ہے۔ خانزادہ ہاؤس کی اتنی بربادی ہونے کے بعد بھی نازو کا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی لگاؤ نظر نہیں آ رہا۔ سارے بھائی جو اس پر جان چھڑکتے تھے، اس کی ماں جو اس کا اتنا ساتھ دیتی تھی، اس نے بھی نازو سے کہہ دیا کہ تیری وجہ سے سارے مجھ سے دور ہو گئے، تو نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، اب خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ نازو یہ سارا کچھ سنتی ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد نازو کو عقل آ جائے اور وہ سب سے معافی مانگ لے، لیکن بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہی ہے اور یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے دنیا سے چلے جانے کے صدمے سے اس طرح ہو گئی ہے، بلکہ ہر کام وہ اپنی عقل اور سوچ سمجھ کے ساتھ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی آنے والی ساتھ میں نازو اور کیا کرتی ہے۔